السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 69۔ سورت آل عمران، آیات ہیں 149 سے لے کر 153 تک۔ آج کے صفحے کا پس منظر ہم پہلے ہی ذکر کیے دیتے ہیں کہ قصہ چل رہا ہے جنگ بدر اور جنگ احد، تو عارضی طور پر شکست ہوئی تھی مسلمانوں کو، تو کفار جو ہے ابھار رہے تھے مسلمانوں کو کہ تم اپنے پرانے دین کی طرف پھر جاؤ، پھر تمہیں تکلیف نہیں پہنچے گی۔ تو اس ذکر سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا نصیحت کرتے ہیں مسلمانوں کو، پھر یہ کہ وہ کیا چیزیں تھیں کہ جس کی وجہ سے شکست ہوئی، ان لغزشوں کی نشاندہی، اور پھر فوراً وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تم سے درگزر کر دیا۔ تو اس میں کیا حکمت اور مصلحت یہ پیش کیا جا رہا ہے۔ تو صحابہ کرام کی تاریخ ہم پرانی آیات سے سنیں گے، غور و فکر کریں گے، تو ساتھ میں رہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، کافروں کی باتیں مت مانو، وہ لوگ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے، پھر تم نامراد ہو جاؤ گے۔ یہ وہ کہتے تھے، شکست کے بعد مسلمانوں کو ابھارتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فوراً متوجہ ہوتے ہیں مسلمانوں کی طرف۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ نہیں، ایسا نہیں، یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تمہارا مولا۔ مولا کے مطلب کیا؟ سردار، آقا، حمایتی، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ایسا نہیں کہ شکست ہوئی ہے تو یہ تو عارضی طور پر ہوئی ہے۔ اب رہا سوال کہ کفاروں کے حوصلے بڑھ رہے تھے، تو اس کے بارے میں ذکر ہے، اللہ ہی تمہارا حمایتی ہے، تو ان کے حوصلے بڑھ رہے تھے۔ تو دیکھیے کیسے ہم ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتے ہیں۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ۔ وَمَأْوَا، نہ کہ مأوا، ماوا تو اردو کا لفظ ہے۔ تو ہم عنقریب ڈال دیں گے کفاروں کے دلوں میں رعب۔ وجہ کیا؟ اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک کیا جس کی کوئی دلیل نہیں اتری۔ تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اور ظالموں کے لیے جہنم بہت بری جگہ ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے تو تمہیں پر اس کا وعدہ سچ کر کے دکھایا جبکہ تم انہیں کاٹ رہے تھے اس کے حکم سے۔
تو فتح ہوئی، یہاں تک کہ جب تم نے پست ہمتی دکھائی اور اس معاملے میں تم اختلاف کرنے لگے اور نافرمانی کی، بعد اس کے کہ اللہ نے تمہیں دکھایا تمہاری چاہت کی چیزیں. کیا چاہت کی چیزیں تھیں؟ مال غنیمت جو پسند کرتے ہیں. تو تم میں سے کچھ لوگ دنیا چاہتے تھے اور کچھ آخرت کو چاہتے تھے. پھر پھیر دیا تمہیں ان سے تاکہ تمہیں آزمائے اور معاف کر دیا تم سے. اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں ایمان والوں پر. تو ہوا یہ کہ فتح حاصل ہوئی، مگر ہوا کیا کہ جب فتح ہوئی کفار شکست کھا گئے تو سامنے کیا چیز تھی؟ مال غنیمت. اسے حاصل کرنے کے لیے متوجہ ہوئے. تو اس میں سے کچھ لوگ جو ہے چاہتے تھے کہ اب یہ تو جنگ ختم ہو گئی، تو اسے تعبیر کیا ہے کہ دنیا، اور کچھ لوگ آخرت. تو اچانک پلٹ کر کفاروں نے حملہ کر دیا. جب دیکھا کہ مسلمان مال غنیمت کے حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو پلٹ کر حملہ کر دیا. اب کہاں سے حملہ کیا؟ ایک پہاڑی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا تاکیدی طور پر کہ یہاں سے نہیں ہٹنا. وہاں سے وہ ہٹے اور وہیں سے حملہ ہوا ہے. تو سنیے گا. اذ تسعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. جب تم چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف بھی مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے. کہاں چلے جا رہے تھے؟ مال غنیمت کی طرف. جبکہ رسول تمہیں پکار رہا تھا تمہارے پیچھے سے، یعنی تم آگے جا رہے ہو، پیچھے سے پکار رہے ہیں، مگر نہیں سنی. تو پہنچا تمہیں غم در غم. کیوں؟ اب مصلحت، حکمت. لکی لا تحزنوا، اب فوت ہوا نا، تو اس پر تم فوت شدہ چیزوں پر غم مت کرو، اور جو کچھ تمہیں تکلیف پہنچی اس پر غم مت کرو. تو دو چیزیں ہیں، فوت شدہ چیزیں اور جو تکالیف پہنچی. اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے، تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے. تو یہ تو وقتی طور پر ہوا. اب آپ ذرا غور سے دیکھیے گا، ہم کبھی بھی جب ترجمہ کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے ترجمہ مفہوم تو سب سے پہلے قرآنی ڈکشنری دیکھتے ہیں، تو اس میں بڑی سہولت ہوتی ہے. اب کہ دوسری ڈکشنری دیکھیں تو وہ کیسی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیے، ہم اکثر کہتے ہیں کہ خوف اور حزن میں فرق ہے. تو دیکھیے، خوف یعنی جیسے کہ موت کے وقت کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، پل صراط پر کیا ہوگا، یعنی خوف، آئندہ کا خوف رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی کہ فلا خوف علیہم. اور حزن ہم کہتے ہیں کہ سابقہ، یعنی جب کوئی انسان کا نقصان ہو جاتا ہے یا کہ کچھ تکلیف پہنچتی ہے تو مومن بندہ ایسا ہے کہ اسے اس کا کوئی غم نہیں ہوتا. تو ہم جو کہتے ہیں نا، دیکھیے یہاں پر جو گزر چکا، گزری ہوئی چیزوں پر تم غم مت کرو، اور جو تمہیں تکالیف پہنچی اس پر غم مت کرو. تو یہ ڈکشنری ہم اس طریقے سے لیتے ہیں اور اسے مقدم رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد مجازی معنی، اس لیے کہ کبھی کبھی اردو میں ہمیں وہ معنی کرنے پڑتے ہیں جس سے وہ اس آیت کا مفہوم سمجھ میں آئے. تو اس میں ترجمے کی مخالفت نہیں ہوتی ہے، ہم ہماری سمجھ کے لیے بعض لوگ بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں. تو یہ میرا طریقہ کار ہے. تو آج ہم نے بتلا دیا کہ ہم اکثر کہتے ہیں خوف،
آئندہ اور حزن سابقہ، تو یہ مومن کی شان ہے۔ مومن آئندہ کبھی انشاءاللہ قیامت کے دن اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، اور سابقہ چیزوں پر وہ صبر و تحمل سے کام لیتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی۔ تو آج اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔